کہ وقت سے پہلے سفید ہو گئی ہماری داڑھی، بلکہ بنور ٹون پڑھتے تھے تو سر میں کچھ سفید بال آ گئے. تو کبھی ہمارے ساتھ کے جو ساتھی ہیں ان کی آدھے سے زیادہ کالی ہیں، ہماری بالکل سفید. تو کیا میں رنگ لگا لوں؟ حضرت سے میں نے فرمایا کہ نہیں، سفید داڑھی والے پیر پر مرید اور مریدنیوں کو زیادہ اعتماد ہوگا. زیادہ ایسی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پر اگر کالا والا کرے تو سب مریدنیاں اس سے مشکوک ہو جائیں گے بھی پیر صاحب شوقین مزاج ہیں. جب ایسے رہیں گے ان کے نہیں بس ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، شکار کرنے وہ کوئی شکار بھی کرتے ہیں دوست سے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ نہیں بھائی ایسی رہو. اور پھر الحمدللہ پھر دل سے بھی بات نکل گئی. دو چیزوں میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب، ایک تو شادی کا، شادی کے بعد 10 سال کے بعد بیٹا ہوا میرا پہلا. 10 سال. تو اب جب انسان کی 2-3 سال شادی ہو اور بچے نہ ہوں تو خاندان میں ان میں بات اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ شادی کر لو شادی کر لو. اور تو حضرت نے تو میں نے کہا کہ میں حضرت سے مشورہ کرتا. حضرت والا سے میں نے مشورہ کیا تو فرمایا کہ دیکھو دین کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں وہ یہ کام نہ کریں، ورنہ دین کی خدمت ان سے نہیں ہوگی، وہ گھر کے معاملات سے فارغ نہیں ہوں گے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اللہ اپنے خزانے سے دے گا. تو 10 سال کے بعد یہ پھل ہمیں ملا. لیکن اس 10 سال میں پھر ہمیں جو فائدہ ہوا کہ ذکر اذکار اور علم اور مطالعے کے لیے جو وقت ملا ہے، جس دن ہمارے محمد طلحہ گود میں بیٹھنے قابل ہوا اور اس نے میری کتاب کا ورق پھاڑا تو میں نے اپنے قریب سے ساری کتابیں اوپر رکھ دی کہ بھائی اب بس ضرورت کے تحت ہی مطالعہ ہوگا کیونکہ اب یہ آگے. اور دوسرا یہ داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ نہیں ایسی رہنے دو، اس سے لوگوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس پر. اور اصل بات یہی ہے جب تک شیخ پر اور استاد پر اعتماد نہ ہو اس وقت تک نفع نہیں ہوتا. یاد رکھو، ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر پر آپ کو اعتماد نہیں اس کی دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ کے اندر جو تردد ہے وہ اس دوائی کے اثر کو ختم کر دے. اندر کا تردد انسان کی نفسیات، حالانکہ ایک دوائی کھائی ہے تو اس کا اثر ظاہر کرنا چاہیے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ انسان کے قلب میں اتنی قوت ہے کہ اگر یہ توجہ ڈالے تو یہ دیوار گر جائے بغیر ہاتھ لگائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ تشتت ہے قلب میں، یعنی اس کی فکریں پھیلی ہوئی ہیں. جب فکریں پھیلی ہوئی ہیں تو اگر ایک آدمی کئی جگہ ہاتھ مار رہا ہو تو وہ چیز کو قابو نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قلب کی یکسوئی کے بغیر نہیں ملتا، اور یکسوئی قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضا بالقضاء کا عقیدہ دیا ہے کہ جب آپ رضا بالقضاء کر لیں گے تو آپ کا دل یکسو ہو جائے گا فوراً. اور یکسو قلب مولا کو حاصل کرتا ہے. اس لیے کلمہ طیبہ کا ذکر بھی یکسو قلب کے لیے، اس میں غیر الغا نکل جائے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے حق دل میں آ جائے. یہ یکسوئی قلب جو ہے تو جب تردد ہوتا ہے اپنے بڑوں پر ان کی باتوں پر تو فائدہ اور نفع نہیں ہوتا اس کو، چاہے وہ جتنا عرصہ رہے. جس طرح منافقین ہیں وسلم کے بارے میں متردد تھے، ان کے تردد کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان کی مثال جو ہے نا وہ کبھی بارش سے مثال دی کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. یہ تردد ہے کہ جب متردد رہتا ہے اپنے شیخ کی اور بڑوں خدمت میں تو اس کو نفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اندر سے متردد ہے. جب وہ اعتماد کامل کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ مجھے منزل پر پہنچائیں گے، بس بات ختم، بس اس سے نفع ہونا چھوڑ جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی جو شیخ ہے اس کی بات کہہ دے بس فوراً عمل کرو. ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سنا مولانا نیاز احمد صاحب سے، فرماتے ہیں جب تمہیں بڑا کو حکم دے فوراً اس عمل کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے جی، فوراً جواب نہ دو. بہت سے بے عقل ایسے مریدین ہوتے ہیں کہ شیخ کا قلب ایسے کھلا ہوتا ہے کہ ابھی، یعنی اس کی مثال چونکہ ہم دریا کے پاس رہتے ہیں تو دریا کے جب تختہ اٹھایا جاتا نا
تو جس زور سے پانی آتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی جس وقت وہاں سے نکلتا ہے. ہم نے نہروں پر بھی دیکھا. تو کبھی کبھی شہر کے قلب میں ایک ایسا تقاضا آتا ہے کہ وہ مرید کہتا ہے ایسا کر. مرید اگر فوراً چل پڑے تو بس ایک دریا اس کے پیچھے فیضان کا لگ جائے گا. لیکن مرید کیا کرتا ہے، اچھا جی حضرت جی میں جی اچھا جی میں مشورہ کروں گا جی، میں ابا سے پوچھوں گا، میں تب فتح کر دے فتح. حضرت شیخ نے ایک بار مجھے فرمایا کہ آپ کراچی آ جائیں. مجھے میں نے کہا حضرت میں نے ارادہ کر لیا، بلکہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں بچوں کو بلا لیتا ہوں، آپ جو میری ڈیوٹی لگاتے. تو حضرت سوچا کہ اچھا تمہارے ہاں، اچھا حضرت سمجھتے تھے کہ بھاول نگر ایک گاؤں ہے اور گاؤں کے اندر رہنا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا، کیونکہ دین کی خدمت کے مواقع بھی کم ہیں، دنیاوی طور پر بھی صحت وغیرہ کے لیے مواقع کم ہوتے ہیں. تو پھر میں کہ اچھا یہ بتاؤ آبادی کتنی ہو؟ میں نے کہا یہ 15 لاکھ تھی. تو 15 لاکھ آبادی. اچھا تو یہ تو پھر شہر کے حکم میں ہے، یہ تو گاؤں تو نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ وہیں کام کریں. میں نے کہا جی حضرت سے آپ کو کر. ایک لمحہ میں نے کہا کہ اچھا جی میں حضرت بچہ کروں گا، مجھے ابا نے بٹھایا تھا، مجھے اماں نے نصیحت کی. نہیں فوراً حضرت ابھی. اور ایک بار حضرت جانوی صاحب جب والد سے وفات کے بعد بھائیوں کو جمع کیا، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم بس علمی اور روحانی کام کرو، یہ انتظام کی ذمہ داری مدرسے کی. میں کہا حضرت میں تیار ہوں، آپ جس بھائی کو مقرر کر دیں تو میں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں، کیونکہ یہ والد صاحب سے بات بچپن سے سیکھی ہم نے، بار بار کہتے تھے، تاکید کرتے تھے. حضرت جیسے حضرت سوچنے لگے کہ بھائی بڑوں نے آپ کو بٹھایا ہے اور اس میں کوئی مصلحت ہوگی، اس وقت بھی آپ سے بڑے موجود تھے لیکن انہوں نے آپ کو بٹھایا، بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ ہی رہو. میں کہ بہت اچھا. یہ تو حضرت والد صاحب کو اگر کوئی اب ورد فرمائے جاؤ انگور لے آؤ اور آگے سے کہتے جی انگور کا موسم نہیں ہے تو بہت ناراض ہوتے. فرمائے ایک دفعہ چلے تو جاؤ، پھر بعد میں آگے کہنا انگور نہیں ہے. یہ جاؤ تو صحیح. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم اس میں جب بھی کوئی بزرگ کہتے بھی ایسا کر لو تو متردد ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا آگے جا کر کیا دروازہ کھولے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے والد صاحب نے فرمایا تھا تم نے سرکاری نوکری نہیں کرنی. اس زمانے میں ضیاء کا وہ تھا اور سرکاری نوکریاں ایسے بٹ رہی تھی علماء کے لیے. کتنے لوگ مدرسے چھوڑ کر جو شیخ الحدیث تھے مدرسے میں ماسٹر لگ گئے. دنیا سے جب گئے تو ماسٹر کے طور پر ان کی شہرت ہوئی، شیخ الحدیث کے طور پر نہیں ہوئی. حضرت والد صاحب کو کس بڑے بھائی نے کہا کہ میں خبردار سرکاری نوکری نہیں کرنی ہے. تو ٹھیک ہے. تو والدہ نے کہا کہ مدرسوں کی تنخواہ بیچارہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے، آپ نے تو زندگی گزار لی مجاہدے میں، ان کے لیے میں بہت روٹی ملے گی، اللہ بہت رزق دو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو اپنے مشائخ اور بڑے ہیں ان کے سامنے متردد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فیض چاہتے ہیں اپنے بڑوں کا، کبھی بالکل یقین کامل کے ساتھ ان کی بات پر یقین کامل رکھے گی، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے فرما رہے. یہ جیسے حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر ہم اس بات پر اعتماد نہ کریں اپنے بڑوں کے کہ کنواں کھودتے ہوئے پانی نکلے گا، تو آپ کبھی بھی کنواں نہیں کھود سکتے. آپ کہیں گے یہ تو مٹی آ رہی ہے. لیکن بڑوں میں اعتماد نہیں، وہ کہتے نہیں تو بس کھودتا رہے پانی آئے گا. حضرت والا مثال دیتے تھے کہ تم لگے رہو، ایک دن تم اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سارے دروازے دنیا راہ تم پر کھول دیں گے. تو اب یہ پانی کی طرح ہے، یہ مٹی آ رہی، میں کھونا بند کر دوں؟ نہیں، لگے رہے تو پھر پہلے گیلی مٹی آئے گی، اس کے بعد پانی آنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے پر اہل اللہ کی، اپنے مشائخ کے، اپنے بڑوں کی بات پر بالکل یقین کامل رکھے کہ انشاءاللہ یہی نتیجہ نکلے گا اس کا. یہ نہ تردد نہ کرے. تو متردد نہیں ہونا چاہیے، یکسو قلب ہونا چاہیے، اور قلب کے یکسو ہونے کا رضا بالقضاء ہے. تو مشکلات اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بس آپ نے جو ہے ٹھیک ہے اس میں، تاکہ تشدد ختم ہو جائے. تو اللہ نے اتنی صلاحیت انسان میں رکھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس وہ ہم ضائع کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ متردد ہے. اگر ایک جگہ انسان پکڑے گا تو مضبوطی ہے، لیکن اگر ادھر یہ پکڑ رہا ہے تو اس کے ہاتھ پہ بھی طاقت مل جائے گی.
بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.